روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. کہتے میں اور پریشان ہوا، میں نے فوری طور پہ سوال کیا کہ اب تو کدھر جائے گا؟ تو کہنے لگا اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، میرے ایک دن کا خرچہ میرے ماں باپ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ 3 دینار ہے، پورا ہو گیا ہے. اب میں باقی جو وقت بچے گا یا قرآن پاک کی تلاوت کروں گا یا محمد عربی پہ درود و سلام پڑھوں گا. میں نے کہا افطاری کر لینا. کہنے لگا مجھے مسجد بتا دو، میں جا کے اللہ اللہ کرتا ہوں، مجھے شام کو لے آنا. افطاری ہمارے ساتھ اس کی طے ہو گئی، مسجد چلا گیا. مغرب بعد لینے گیا تو کہنے لگا عشاء کے بعد آنا. اب تو میں نے پانی سے افطار کر لیا، کھانا کھانے جاؤں گا تو جماعت رہ جائے گی. کہتے ہیں عشاء کے بعد میں لایا، اس کو کھانا کھلایا. رات گہری ہو گئی تو میں نے کہا تو سو نہیں جاتا؟ کہنے لگا کوئی عرض نہیں، کبھی دور مزدوری کرنے نکل جاؤں تو رہ بھی جاتا ہوں، گھر والوں کو پتا ہے. کہتے میں نے مسافر خانہ کھولا، یوں سمجھیے ڈرائنگ روم بیٹھک میں نے کھولی، اس کو سلا دیا. میں اور میری بیوی اپنی معذور بیٹی کو روٹی دینے گئے اور ہم نے جا کے اس کو کھانا کھلایا جو ٹانگوں سے معذور تھی، اور ساتھ کہا کہ بیٹی آج بڑا پرہیزگار جوان ہمارا مہمان ہے. آج چڑھتی جوانی اور تقوی کی روشنی اس کے چہرے سے چمکتی ہے. کیا بات ہے، بڑے ہی اچھے گھرانے کا تربیت یافتہ ہے. کہتے ہیں بچی کو کھانا کھلا کے لوٹے، اپنے کمرے میں سو گئے، بیٹی اپنے کمرے میں لیٹ گئی. ترس گئے تھے کہ بیٹی قدموں پہ چلے. تہجد کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. بڑی بے چینی کے ساتھ اٹھے میاں بیوی، کون ہے؟ بیٹی کی آواز آئی ابا جی دروازہ جلدی کھولیں. کہتے ہیں کلیجے پھٹنے لگے، ذہن بکھرنے لگے. سوچے ہیں کہ وہ 2-1 منٹ ہمارے اوپر پہاڑ بننے لگے. دروازہ کھولا تو وہ بیٹی جس کے لیے ترس گئے تھے کبھی چلے گی، وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہے. کبھی دوڑ کے ادھر جاتی، کبھی دوڑ کے ادھر آتی. بیٹیاں پریشانی کا فون کر دیں تو پھر بھی آنسو نکل آتے ہیں، اور بیٹی گھر میں خوشی آ جائے تو پھر بھی ماں باپ رو کے ہی شکر ادا کرتے ہیں. ان کے لیے روتے ہی رہتے ہیں. کہتے میں تڑپ گیا. بیوی بھی رونے لگی، بیٹے یہ کیا ہوا؟ ہم تو مایوس ہونے لگے تھے معاذ اللہ کہ اب تو ٹھیک نہیں ہوگی، کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی اماں جی آپ نے بتایا نا نیک جوان آیا ہے، نیک آیا ہے. تو میں آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا اے اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفائی عطا فرما دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اللہ صحت ہی دے دے. کہتے ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی کہ میرا وجود حرکت کرنے لگا، اور یہ دیکھو میں اٹھ کے کھڑا ہو گئی ہوں. کہتے ہیں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تو بھاگے اس کے کمرے کی جانب. جب دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا. آگے گئے تو پلنگ خالی تھا، ایک رکا چھوڑ گیا ہے. کہنے لگا مجھے پتا ہے میری حقیقت کھل گئی ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی پیار ہو گیا ہے تو پھر میرے پیچھے نہ بھاگنا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، پھر گناہوں سے توبہ کر لینا. کہا وہ تربیت یافتہ جوان آیا ہے اور مجھے بدل گیا ہے. میرے بھائی ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کو نکھارنا ہے، ان کو سنوارنا ہے. روزی روٹی کی ذمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہوا ہے. جو ڈیوٹی اللہ کی تھی وہ معاذ اللہ ہم نے اپنے ذمہ لے لی ہے. اولاد کو رزق حلال کی تربیت کریں، انہیں حکم دیں کہ وہ ہاتھ نہ پھیلائیں، انہیں کہیں کہ وہ محنت کر کے کھائیں، لیکن اصل تو ان کا اخلاق سنوارنا ہے. بچے ہمارے ان کی پوزیشن اتنی خراب ہو جاتی ہے، ہم لاڈ پیار میں اتنا ضدی کر لیتے ہیں. جب جس بچے کا ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں، بتلائیے وہ بیوی کے ساتھ گزارا کرے گا؟ جس کا ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزرتا وہ بہن بھائیوں کے ساتھ گزارے گا؟ جس کا ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزرتا وہ کولیگز کے ساتھ وقت گزارے گا؟ کس طرح وہ اپنے آپ کو، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کریں، انہیں اللہ سے جوڑیں. تکلیف میں وقت گزارا جناب اسماعیل. ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ 13 سال حضرت ابراہیم پلٹ کے گئے نہیں بیٹے کا پتہ لینے، لیکن جب بھی بیٹے نے ماں سے باپ کے بارے میں پوچھا کہ میرے والد کیوں نہیں آتے تو ماں نے ایک ہی لفظ کہا، بیٹے جناب ابراہیم اللہ کے نبی ہے اور اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ گئے ہیں. ایسی تربیت، ایسی ٹریننگ بچے کے ذہن کو بدل ڈالا، اسے اللہ والا بنا لیا. اور ہمارے مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب اسماعیل جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہو گئے، ان کے سینے میں جو رب کریم کا اتنا پیار موجزن ہوا کہ وہ گردن کٹانے پہ تیار ہو گئے. تو فرماتے ہیں یہ تربیت جناب ہاجرہ کی تھی، یہ ٹریننگ حضرت وہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میرے بھائی یہ جناب ہاجرہ نے تربیت دی. ایک بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے. حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہوئے.
اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہوئے. حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہیں. ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ. تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے. ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا, ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا, جہاد کرنے چلے گئے. اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے, اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے, ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے. حضرت عبد الرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے, کہنے لگے سنبھال کے رکھنا, اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گھر ہی نہیں آئے, اور 27 سال کے بعد آئے تو حضرت ربیہ محدث بن چکے ہیں, مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہیں, بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا. واپس آئے, ہاتھ میں نیزہ ہے, کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی, وجود بڑا تگڑا تھا, کمزوری آ گئی. آئے, نیزہ پکڑا ہوا ہے, گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, مدینہ منورہ میں گھر ہے, دروازے پہ دستک دی. حضرت ربیہ نے دروازہ کھولا, اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا ہے, کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ, تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے. بات تیز ہونے لگی, آواز تھوڑی بزرگوں کی بلند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا, وہ دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی. کہنے لگی ربیہ پیچھے ہٹ جا, یہ کوئی غیر نہیں, یہ تیرے والد گرامی ہے, یہ تیرے والد ہیں. اندر آئے, باپ بیٹا ملے, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, بڑا روئے. 27 سال کے بعد باپ لوٹا, 27 سال کے بعد بڑے روئے. نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیہ جلدی سے وضو کیا, مسجد نبوی شریف چلے گئے. جناب عبد الرحمن فروغ نے ابھی کھانا وانا کھانا تھا, کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شوہر کیا کرتا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال حال کیا رہا, پوچھنے لگے میں تجھے 30,000 دینار دے گیا تھا, وہ کدھر ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھا لو, عصر کی نماز پڑھ کے آؤ, پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں. آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے. کہتے ہیں میں نماز پڑھنے مسجد گیا, عصر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے منبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے. گھر میں تو ان کا انداز ٹوپی پہننے کا تھا نا, سادے عام لباس میں, مسجد نبی میں جبہ پہنا ہے, سر پہ امامہ ہے, خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے منبر پر بیٹھ کر, نبی پاک کے منبر پر بیٹھ کر. پتہ نہیں آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں, عام جگہ نہیں, نبی پاک کے حضور کے منبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں. اتنا بڑا مقدر. کہتے ہیں حضرت امام مالک جیسے لوگ, خواجہ حسن بصری جیسے لوگ کاغذ قلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں, ان سے درس لے رہے ہیں. جناب عبد الرحمن کہتے ہیں میری نظر اٹھی, کچھ بوڑھا ہو گیا تھا, کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے, پہچان نہ پایا. ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو بھا گئی ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گھائل کر گیا. یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں امام مالک کہنے لگے بابا جی چپ کر جاؤ, ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لب و لہجے میں بات نہ کرنا, دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خاموشی سے. تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون. تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمن فروغ نام کے بزرگ ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں, ربیہ نام ہے. کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اور میرا بیٹا. کہتے ہیں میں تڑپ کے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے. میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدث بیٹے کو دیکھ آیا ہے. کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں خرچ کر دیے. میں نے وہ 30,000 دینار خرچ کر دیے, 30,000 دینار آپ کا بیٹا میں نے. تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا, میں نے کہا قربان جاؤں, میں اگر اللہ کے دین کے رستے میں تھا تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے, میرا بیٹا بھی دین کے رستے پہ لگا دیا. میرے بھائی اللہ سے جوڑا, اللہ سے جوڑا. ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو رب کریم والا بنایا, ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو. اور پھر جب ارشاد فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی برائی, ایک لقمہ حرام سے بھی وہ لوگ بچے. اور پھر جو آیت نمبر 18 نے کہا کہ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, بیٹے منہ پھیر پھیر کے نہ جا, پھیر پھیر کے نہ جا. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم تربیت دیتے ہیں, کہتے ہیں اس بچے کے ساتھ نہ پھرا کر, یہ غریب ہے, اس کے ساتھ نہ پھرا کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, حضرت لقمان بیٹے سے کہتے ہیں منہ پھیر پھیر کے لوگوں سے بات نہ کر اور اکڑ اکڑ کے نہ چل. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, اللہ کو وہ پسند ہی نہیں جو اکڑ اکڑ کے چلے اور اترائے. ابھی بھی رواج ہے.
کہتے ہیں دوستی لگانا تو اپنے برابر کے دوستوں سے، ایسے نہ وہ ہمارا سٹیٹس ہی نہیں، ابھی بھی وہ فرق، جو تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ عاجزی کا درس دیا اپنی اولاد کو، عاجزی کا، ان کو ادب سکھایا، ان کو انکساری سکھائی، لوگوں کے اندر مل بیٹھنے کا درس دیا۔ جو آدمی انکساری والا ہوتا ہے، عاجزی والا ہوتا ہے، یوں سمجھو اسے شہد لگا ہوا ہے، دنیا خود اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے آتی ہے۔ جو سب کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا عادی ہوتا ہے، لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس آدمی کو آپ اکڑنا سکھا دیں، جس بچے کو آپ کہیں بس تو ہے اور کوئی بھی نہیں، اس کی اپنی زندگی بھی اس کے لیے پریشانی والی ہو جاتی ہے۔ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو جو سب سے اچھا تحفہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بچے کو اچھا ادب سکھا دیا ہے، اپنے بچے کو اچھا۔ حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹے منہ پھیر پھیر کے باتیں نہ کرنا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلنا، اللہ کو اکڑنے والے لوگ پسند۔ ہارون رشید نے امام نسائی کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے بیٹے کو حدیث پڑھائے گھر آ کے، تو امام نسائی کہنے لگے یہ نبی پاک کا دین ہے، یہ میں اس کو رسوا نہیں کر سکتا، جس نے پڑھنا ہے میرے پاس آ کے پڑھے، اور جہاں سب بچے بیٹھتے ہیں وہیں پڑھے۔ ہارون رشید کہنے لگا حضور آپ کیا سمجھتے ہیں، میں نے بھی تو آپ کو آزمانے کے لیے یہ جملہ کہا تھا، یہ وہیں آ کے پڑھے گا جہاں سارے غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ اب تو روز استاد کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، اسکول کے استاد کا تو مجھے نہیں پتا، پہلے مدرسے کا استاد تو روز بیچارہ ہاتھ باندھ کے چودھری صاحب نے کہا میرے منڈے نو مارے تو 8,000 کا مولوی ہے، اور میرا بیٹا تو 8,000 کے روز گول گپے کھا جاتا ہے، میرے بیٹے کو تو نے مارا ہے، تجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے؟ روز استاد کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ بچے فری میں، مفت میں، حافظ جی مفت میں حفظ کراتے ہیں، خدا جانے محترم کتنی مشکل سے ادارہ چلاتا ہے، اور بچے کے ماں باپ آ کہتے ہیں بلاؤ مولوی صاحب کو، اس کی طاقت کیسے ہوئی میرے بچے کو مارا ہے؟ وہ مولوی وہ جو کل دانے لینے آیا تھا وہ آج میرے بچے کو مارے گا؟ یہ رویہ ہے ہمارا۔ ہارون رشید بادشاہ نے اپنے بیٹے کو امام نسائی کے پاس پڑھنے بٹھایا۔ ایک دن حضرت کہاں لوگ کہتے بس بس بیٹا ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا تو دین سیکھ کے آیا، ایسے کسی درویش کا مرید ہونا اور کسی عالم کی نوکری کرنا، اب تو بالکل ٹھیک ہے، پیر اساں بھی رکھے نے، یہ کہ تیرا طریقہ ہے، تو پیچھے ہی لگ گیا ہے، یہ کس طرح کا تیرا رویہ ہے؟ ہارون رشید بادشاہ، ہارون رشید وقت کا مطلق العنان بادشاہ، امام نسائی ان کے بیٹے کے استاد ہیں، امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹا پڑھتا ہے۔ ہارون رشید گزر رہا تھا تو بیٹا وضو کرا رہا ہے، شہزادہ وضو کرا رہا ہے استاد جی کو، اور پیر دھلا رہا ہے۔ ہارون رشید گھوڑے سے گزرا تو اس نے دیکھا خانقاہ کے باہر، مدرسے کے باہر استاد جی وضو کر رہے ہیں اور بیٹا وضو کرا رہا ہے، سراہی پکڑی ہے، لوٹا پکڑا ہے، استاد جی پیر دھو رہے ہیں۔ ہارون رشید غصے سے اترا، ساتھ بہت سارے سپاہی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ مولوی کو مارے گا، مولوی کو مارے گا کہ تو کس طرح میرے بیٹے سے یہ کام کاج کرا رہا ہے؟ کہتے نیچے اترے اور ہارون رشید نے جا کے نا زور سے ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے چہرے پہ مارا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی میری غلطی کیا ہے؟ فرمانے لگے تجھے پتہ ہی نہیں تو کس شخص کے پاس پڑھتا ہے؟ تو پانی ڈال رہا ہے، تیرے استاد کو اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر دھونے پڑ رہے ہیں، بیوقوف، ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر دھو، تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ شخص جب نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا ہے تو کئیوں کو مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں تو کس محدث کا شاگرد ہے، ایک ہاتھ سے پیر پہ پانی ڈال دوسرے ہاتھ سے دھو، اس لیے کہ بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ اگر تو نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اس سے فیض علم حاصل کر، بیٹے یاد رکھ، اگر تو اس کی بارگاہ میں حاضری دے گا تو آگے بڑھے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کتنا بڑا شخص ہے، ثانی عمر کہا گیا، ثانی عمر کہا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، حضرت صالح بن کسان ایک محدث تھے مدینے کے، ان کے شاگرد تھے۔ بچوں کو ہم آج ہی کہاں بچے ادب کرتے ہیں اساتذہ، کہاں ادب کرتے؟ ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہنے لگا جی ہم ادب کرتے تھے جب تک استاد ٹیوشن نہیں لیتے تھے، اب استاد بھی تو ٹیوشن لے کے پڑھاتے ہیں۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے کیا دے سکتا ہے تو استاد کو؟ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے ایک لفظ پڑھایا مجھے گلی میں کھڑا کر کے بیچ بھی سکتا ہے، تو نے قیمت کیا ڈالی ہے؟ استاد کچھ بھی کر لے، استاد نے تو استاد ہی رہنا ہے نا میرے بھائی، لیکن وہ لب و لہجہ ہمارا موجود ہے۔ مجھے ایک دفعہ میرے کالج کے لوگوں نے بلایا، کہنے لگے آپ یہاں بھی پڑھے ہوئے ہیں اور مدارس میں بھی، تو ذرا فرق بیان کریں کالج کا اور مدرسے کا، کچھ بیان کریں۔ میرے ٹیچرز بھی تھے بہت سارے، تو میں نے کہا معذرت کے ساتھ یہاں تو بڑا مشکل ہو جائے گا بات کرنا، لیکن ایک جملہ میں نے مدرسے اور کالج میں ایک فرق محسوس کیا ہے، ہمارا مدرسے کا طالب علم آج بھی ہمارے جوتے اٹھا کے آگے رکھتا ہے،
وہ آج بھی استاد کی موٹر سائیکل کو ٹاکی مارتا ہے، آج بھی صاف کرتا ہے۔ ہمارا مدرسے کا طالب علم آج بھی استاد کو پشت نہیں کرتا، لیکن کالج کا طالب علم پوچھتا ہے اسلامی اطلاع آیا ہے، انگریزی والا آیا ہے؟ میں نے کہا اس کے تو لب و لہجے میں ادب نہیں ہے۔ اس لیے میں نے دونوں جگہ وقت گزارا تو میں سمجھا ہوں بڑے حالات خراب ہیں مدرسوں میں بھی۔ اب وہ کیفیت نہیں رہی جو بزرگوں کی تھی، لیکن پھر بھی اگر ادب ہے تو مدارس میں ابھی بھی ہے، ابھی بھی خانقاہوں میں ادب ہے، یہاں ابھی بھی خیر کی توقع موجود۔ وہاں سے تو رخصت ہو گیا، وہاں تو معاملہ اور طرح کا ہو گیا، الا ماشاءاللہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جناب صالح بن کیسان کے پاس پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اور پھر بعد میں آپ ان کے مرید بھی ہوئے، باقاعدہ درس لیتے تھے طریقت کا۔ حضرت جناب صالح بن کیسان کے پاس تعلیم تھی، ان کے والد جناب عبدالعزیز اس وقت مصر میں بہت بڑے تاجر تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے والد۔ تو ان کے پاس چھوڑ گئے، کہا میرے بیٹے کی صرف ان کو دین نہ پڑھانا، اس کی روحانی تربیت بھی کرنا۔ ایک دن استاد جی نے عصر کی نماز کا سلام پھیرا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، ایک رکعت ان کی رہتی تھی پیچھے، تو آپ نے نماز کے بعد بلایا اور بڑے میٹھے لب و لہجے میں کہا عمر کیا بات ہے تیری ایک رکعت رہ گئی؟ تو کہنے لگے استاد جی میں کنگھی کر رہا تھا، شیشے کے آگے کھڑا تھا، تو آئینہ دیکھتے دیکھتے بال سوارتے سوارتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، جب آیا ہوں تو لیٹ ہو گیا۔ حضرت صالح بن کیسان رحمت اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا، فرمایا آپ کا بیٹا میری پوری فرما برداری نہیں کرتا، کل کو مجھے نہ کہنا تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ آج فلاں تاریخ کو اس نے ایک رکعت پوری چھوڑ دی ہے جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ کنگھی کر رہا تھا بالوں کی، پوری رکعت چھوڑ دی ہے۔ ابا جی بہت بڑے تاجر تھے، پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولوی تو پاگل ہو گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا، ابھی بچہ ہو جائے گا سیانا، کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبدالعزیز نے وہاں سے ایک شخص بھیجا، پیسے دے کے، گھوڑا دے کے، فرمایا مدینے جاؤ، اور سیدھا مدینے آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گھر سے اچکا، بلایا نہیں، زبردستی پکڑا، اچک کے گھوڑے پہ بٹھایا، حجام کی دکان پہ لے گئے، فرمایا اس کی ٹینڈ کر دو، نے بال کاٹ دیے اور بال کٹوا کے سیدھے حضرت صالح بن کیسان کے پاس لے گئے، کہنے لگے حضور یہ خط ہے اس کے والد کا، میں نے اس کی ٹینڈ کرا دی ہے، جس بالوں کی وجہ سے اس کی جماعت رہ گئی تھی میں نے وہ بال ہی ختم کر دیے۔ تو اس کے والد کہتے ہیں آپ ذرا ذرا سے بھی بات، ایک ذرہ برابر بھی بچے کے اندر ہم کوتاہی برداشت، ہم اسے سنوارنا چاہتے ہیں، معاشرے کو دینا چاہتے ہیں، ہم ایک خوبصورت انسان بنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت لقمان کہنے لگے بیٹے تو چہرہ رخسار بدل بدل کے لوگوں سے بات نہ کر، اکڑ کے نہ چل، اس لیے کہ اللہ کو اکڑنے والے پسند۔ تو کیا کر وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، درمیانی چال چل، آواز کو پست رکھ۔ ہم اپنے بچوں کو میانہ روی کا درس نہیں دیتے۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو وہ بس کہتا ہے میرا بیٹا، میں نے سارے لاڑ دیکھے ہیں، میں نے ہر خواہش پوری کی ہے، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ ضرور خواہشات پوری کریں، اگر ہیں تو کنجوسی کرنے سے منع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بچے کو معتدل رکھیں، اسے دھوپ اور چھاؤں دونوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر زمانے میں کبھی کڑی دھوپ آ جائے تو اسے اندازہ ہو کہ میں نے یہاں کیسے کھڑے ہونا ہے، اس کو درمیانہ اور میانہ روی کا اسے درس دیں، اسے پتہ ہو، وہ نرم دل بھی ہو اور برائی کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ بچے کو درمیانہ رستہ، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما علم نقتصد، جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، اور خیر الامور اوسطھا، سب سے بہترین رستہ وہ ہے جو درمیانہ ہوتا ہے، جس میں افراط و تفریط نہیں ہوتی۔ بچوں کو درمیانہ پن سکھائیں، ان کے لب و لہجے کے اندر ایسا مزاج پیدا کریں کہ جس کے اندر وہ اپنی دنیا کے اندر بڑے سنور کر، بڑے نکھر کر وہ ترازو لے کے نکلیں تو وہ پورے عدل کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اور فرمایا وغضض من صوتک، آواز کو پست رکھ، چلا چلا کے نہ کبھی بچوں سے بات کریں اور نہ کبھی بچوں کی بات سنیں۔ بچوں کے لب و لہجے میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، ان کی آواز کا بھی ادب ہے، ان کی آواز، ان کو بولنے کا بھی ڈھب سکھائیں، ان کو بتلائیں کہ تم نے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ اس لیے کہ ارشاد فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا